اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ ہمارے پاس اس قدر بے شمار نعمتیں ہیں کہ رب خود فرماتا ہے کہ تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، اور زیادہ تر نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں، بغیر ہماری خواہش کے، بغیر ہماری طلب کے، بغیر ہماری دعا کے رب کریم نے اپنے فضل سے عطا فرما دی۔ نعمتوں کے ادا کرنے کے بعد شکر کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن کوئی اتنا سخت طریقہ اس کا وضع نہیں کیا گیا کہ اب سارا دن کو شخص مسجد میں بیٹھا رہے تو شکر ادا ہوگا۔ اب اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں تو 2000 نفل پڑھو ایک آنکھ کے لیے، نہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اب زبان دی ہے تو تم اس طرح کرو، پہلے اس کے لیے 20,000 نوافل ادا کرو، 100 قرآن مجید ختم کرو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا، اور جو چیز زیادہ اہم ہے، جو زیادہ توجہ طلب ہے، جو چیز زیادہ سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ مالک نے سارا کچھ دے کے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اب جو نیک عمل کرنا ہے وہ خالص میری رضا کے لیے کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں رہنا اور میرا دنیا سے پردہ کرنا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب بھی کوئی خیر کا کام کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جب بھی کوئی بھلائی کا کام کریں تو اس میں نیت خالص کریں، ارادے خالص کریں۔ انسان کو جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو ثواب ملے گا وہ اس کی نیت اور ارادے پر ملے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا جی ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا 70 گنا، ایک میں 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر۔ کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے ہیں، تب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کا بس سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، اور کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ ان کی صفائی، ان کی دلچسپی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے۔ نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ کریں۔ یہاں تو بہت سارے لوگ دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ میں نمازی ہوں۔ یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا، اب کیا ہو رہا ہے حج عمرے کے موقع پر جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کھینچنے کا ہے، سب سے زیادہ۔ اب میں چل پڑا ہوں، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب نفل پڑھ لیے ہیں، احرام باندھ لیا ہے، طواف ہو گیا ہے، یوں لگتا ہے بندہ نہیں طواف کر رہا، موبائل طواف کر رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا، اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے، وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام
جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی. دیکھیں نا، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. اگر کوئی شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا. وہ چھپ کے کرے کیا کر لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے. اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے. اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھے اللہ کی رضا کے لیے. اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو کسی قسم کا، غیر کی آمیزش نہ ہو. نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کریں تو اللہ کی رضا کے لیے. کسی کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو مداخلت ضرور کریں، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں. اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. اس ارادے سے، اس نیت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی ہے. ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ. اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے. دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی. کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں. کوشش کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الترغیب والترہیب میں حدیث ہے. پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع، صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا. 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا. حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے. محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے. محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا. ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں. تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے. حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو
نہیں پہنچے تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دیں، پھر ایک رحمت کی نظر کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی، ذاتی دشمنی کوئی نہیں، ذاتی اختلافات کوئی نہیں، ذاتی رنجشیں کوئی نہیں، ذاتی لڑائیاں کوئی نہیں، ذاتی جھگڑا کوئی، خالص اللہ کی۔ ہمارے ہاں لڑائیاں ذاتی لڑی جاتی ہیں، اس نے مجھے شادی پہ دعوت نہیں دی، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، یہ کہاں پہنچ گیا میں کہاں رہ گیا، ذاتی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، دینی نہیں، مذہبی نہیں، اخلاقی نہیں۔ دیکھیں آپ، چاہیے تو یہ تھا نا کہ شادی کے موقع پر یہ لڑائی نہ ہوتی کہ اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، لڑائی یہ ہوتی کہ یار تو غیر شرعی کام کوئی نہ کرنا، اللہ رسول کی ناراضگی والا کام کوئی نہ کرنا، اگر تو نے کیا تو میں نے کوئی نہیں آنا، اگر تو یہ حرکت کرے گا تو پھر میرا تیرا معاملہ درست نہ رہ سکے گا۔ یہ لڑائی ہونا چاہیے تھی، نہ کہ یہ لڑائی ہوتی کہ مجھے بلایا کیوں نہیں، پروٹوکول کیوں نہیں دیا، اعزاز کیوں نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ، اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے عداوت رکھنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لیں اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لیں کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے، بنیاد تمہاری نیت ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی، نیتیں اچھی کریں۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے، بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے جے تنگ ہے ساری زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے تھے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے۔
अजियत देते थे। तो जब कोई आदमी किसी के नरगे में आ जाता था ना, काबू में आता था, तो उसकी ख्वाहिश होती थी कि मैं मारने वाले को गुस्सा दिलाऊं ताकि मुझे जल्दी मार दे, अजियत ना दे, तकलीफ ना दे, मुझे जल्दी मार डाले, जल्दी कत्ल कर डाले। ये उनका मिजाज होता था, रवैया होता था। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम दुश्मन पर गालिब आ गए। जब गालिब हुए तो उसने माज़अल्लाह हजरत अली पर थूक दिया। काफिर था, उसका इरादा यह था कि मैं हजरत अली को गुस्सा दिलाता हूँ ताकि ये मुझे जल्दी मार दे, लेकिन उसे नहीं पता था ये अली है। उसे नहीं खबर थी कि ये जो खमीर है ना, इनकी तरबियत मदीने वाले महबूब ने फरमाई है। यहाँ जो चमक दमक है उसका रंग सारी दुनिया से निराला है, अनोखा है, शानदार है, वज़ादार है, कमाल है। कहा हजरत अली पर माज़अल्लाह मैं ये काम करता हूँ ताकि वो जल्दी कत्ल कर देंगे, लेकिन जब उसने मौला अली की तरफ ये नाज़ेबा हरकत की तो हजरत अली ना तलवार छोड़ के पीछे हट गए। तवज्जो करना, रिजल्ट देखना। मौला अली पीछे हट गए और फरमाने लगे जा तू आज़ाद है। वो कहने लगा मैं आज़ाद हूँ, किस तरह, कैसे? तो हजरत अली फरमाने लगे मेरा तेरा ज़ाती झगड़ा तो कोई नहीं ना, न तूने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, ना मेरा माल लूटा, ना मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मेरा तेरा झगड़ा अल्लाह की रिज़ा के लिए, खालिस इसलिए कि तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा, खालिसतन इसलिए तेरा और मेरा ये झगड़ा है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि अब तूने मेरी ज़ात शामिल कर दी, अब तूने मुझे तकलीफ दे दी, अब तूने मुझे अज़ियत में मुब्तला कर दिया। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे अब ज़ात आ गई है मेरी बीच में, अब मेरी ज़ात बीच में आ गई है। अब अगर मैं तुझे कत्ल करूँगा तो लगेगा मैंने अपने ज़ाती गुस्से में कत्ल किया है। लिहाजा अब मामला ये है कि मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, अब तू छुट्टी कर सकता है, जा सकता है, दोबारा कभी मेरे हाथ आएगी तो देखी जाएगी। मौला कायनात ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो हज़रत अली का ग़ुलाम बन गया। वो ग़ुलाम बन गया, कहने लगा अली अब समझ आई है कि दीन कितना शानदार है, दीन कितना आला है, दीन की कदरें कितनी पाकीज़ा और कितनी हसीन है और कितना मुनव्वर है महबूब करीम का दीन। आप मुझे कलमा ही पढ़ा दें। गोया जो बंदा तलवार से फतह ना हो सका वो मौला अली के खुलूस से फतह हो गया। हज़रत अली के खुलूस से, लिल्लाहियत से, अल्लाह के साथ जो उनका रिश्ता था, उस रिश्ते की बरकत से वो आदमी फतह हो गया। मेरे भाई, हमारे मामलात के अंदर लिल्लाहियत ख़त्म होती जा रही है, खुलूस नहीं रहा। करामतें हैं, कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं, इल्ज़ामात हैं, झूठ है, फ़रेब है, फ्रॉड है, बड़ा कुछ है। अगर नहीं है तो खुलूस नहीं है, अगर नहीं है तो हमारा अल्लाह और उसके रसूल के साथ रिज़ा वाला मामला नहीं है। किसी चीज़ को उसकी हकीकत की बजाय हम तसव्वुरात की दुनिया में जाके, ख़यालात, तोहम्मात और अफवाहों की दुनिया में जाके उसको कबूल करते हैं। याद रखो, जिन लोगों की ज़िंदगियाँ अल्लाह की रिज़ा के लिए थी वो लोग बड़े अच्छे थे, बड़े खुशबख्त थे, बड़े खुश नसीब थे। उन्हें बदर के मैदान में गर्दनें कटाने में भी बड़ा ही मज़ा आया था। उन्हें आप देखें ना, उहद के मैदान में जाने देने में भी उन्हें बड़ा मज़ा आया। जब आदमी में खुलूस होता है तो उसके लिए जान कुर्बान करना भी आसान हो जाता है, लेकिन जब खुलूस नहीं होता फिर गुफ्तगू होती है, फिर बातें होती हैं, फिर दास्तानें होती हैं, फिर कहानियाँ होती हैं, फिर लबो लहजा होता है, फिर मंसूबा साजी होती है, फिर हीले बहाने, फिर सुगरे कुबरे जोड़ के लोग कहानियाँ और दास्तानें बनाते हैं। खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की बारगाह में झुके, इबादतों का, रियाजतों का, तिलावतों का जितना अल्लाह हमें मौका देता है उसमें खुलूस शामिल करने की कोशिश करें, लिल्लाहियत शामिल करने की कोशिश करें, अल्लाह की रिज़ा शामिल करने की कोशिश करें। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हज़रत माज़ इब्न जबल को जब यमन के लिए रवाना करने लगे तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी नसीहतें फरमाई। उन नसीहतों में दर्द बड़ा था। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने उन्हें बतलाया था कि जब तुम वापस आओगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, तुम मेरी कब्र से गुजरोगे। अखां जदों मिटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना
बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच, जाम टुट जाणगे ते मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा अजाना ते सियाणा मैनू रोवेगा। और क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही थी, मुझे बड़ी पसंद है। कहने लगे बेकदरा कुछ कदर न जाती, ओ कीती खूब तसल्ली हो, ए दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टल्ली हो। बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो, ते कूच नसीर असां जदों कीती फिर पै जानी थरथली हो। कूच नसीर असां जदों कीती फिर पै जानी, फिर कमाल हो जाएगी। बात मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, मुआज़ जब तुम वापस गुजरोगे ना तो मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, मुलाकात नहीं होगी। तो वो जो नसीहतें थी ना उस मौका पर, जब आप गोया किसी से आखिरी मुलाकात कर रहे होते, उन नसीहतों के अंदर जो हुस्न होता है, कमाल होता है, वो तो जाते जाते की बात, लै सजना असा तोड़ नहीं पाई तो जान ही दिती राह तेरे, वो जो जाते जाते की गुफ्तगू होती है, वो जो अंदाज होता है, बड़ा कमाल होता है। और उसकी गहराई और गहराई को वो समझ सकता है जिसको वो लम्हे मुयस्सर आते, जो उस वक़्त उस मकाम पे खड़ा होता है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प के रोए, का हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने बड़ा कुछ फरमाया। एक जुमला हुजूर ने ये कहा, मुआज़ अमल जितना भी करना खुलूस के साथ करना। और महबूब ने फरमाया, तेरा खुलूस के साथ किया हुआ थोड़ा अमल भी रब की बारगाह में ज्यादा बना के तेरे लिए जरिया निजात बन जाएगा। जितना भी करना करना खुलूस के साथ करना, बोलिए खुलूस के साथ करना, लिल्लाहियत के साथ करना, उसके अंदर कोई कमज़ोरी ना आने पाए। लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, रवादारी के साथ, प्यार के साथ करना। मेरे भाइयों, ये समझने का मकाम होता है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए कोई अमल करते हैं तो उसका भी हमारे दिल को पता होता है, और जब अंदर रियाकारियाँ होती हैं तो हमारे दिल को उसका भी पता होता है। हमें दोनों बातों की खबर अब हमें खुद सोचना है, हमें खुद फिक्र करनी है, गौर करना है कि हमारा अंदाज। एक बुजुर्ग थे, इमाम गजाली ने लिखा है, उन्होंने 7 साल पूरे पांचों नमाजें जमात के साथ पढ़ी और पहली सफ में तकबीर उला के साथ पढ़ी। 7 दिन नहीं पूरी पढ़ी जाती पांचों नमाजें पहली सफ में पहली तकबीर के साथ। 7 पहली सफ में तकबीर उला कहते हैं। इमाम ने अल्लाह अकबर कहा पहली तकबीर में, तो हमने भी साथ ही अल्लाह। पहली सफ में 7 साल तक पांचों नमाजें तकबीर उला से, बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी बात है। मतलब बंदा यहाँ से उठ के आते, वुजू करते, कोई मामला आ गया, कोई मतलब उसको हाजत हो गई इस्तंजा वुजू की, तो वो टाइम निकल जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है। 7 साल पूरे नमाज पढ़ी, तो कहते हैं 7 साल के बाद ना एक दिन 8वां साल लगा हुआ था, तो बुजुर्ग फरमाते हैं मैं ज़रा लेट हो गया, तकबीर उला तो मिल गई पर पहली सफ ना मिली, तीसरी सफ में जगह मिली। बुजुर्गों के तकवे देखिएगा। फरमाते तीसरी सफ में मैंने नमाज पढ़ी तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, यार लोग क्या सोचेंगे कि इतना अच्छा इसका रिकॉर्ड था, पहली सफ में ये नमाज पढ़ता था, तो आज तीसरी सफ में लोग क्या सोचेंगे। फरमाते हैं जब ये लफ्ज़ ज़ुबान पे आया तो मेरा ज़मीर बोल पड़ा, जब ये सोच दिल में आई तो मेरा अंदर तड़प उठा, छम छम मेरे आंसू निकलने लगे, मैं रोया। और फरमाते हैं लोग चले गए और मैं नफल पढ़ता रोता रहा। मैंने कहा अल्लाह मुझे यूँ लगता है वो 7 साल तक पहली सफ में जो नमाज़ें पढ़ता रहा वो तो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता रहा। फरमाते मैंने 7 साल की नमाज़ें कज़ा पढ़ी, कज़ा नमाज़ें पढ़ी, इसलिए कि मुझे समझ आई कि वो नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं थी, वो तो बंदों को रिकॉर्ड बनाने के लिए थी। तो मैंने वो 7 साल की नमाज़ें कज़ा पढ़ी। और फरमाते हैं अब दोबारा से जब मैं जाता हूँ तो फिर मैं अपने दिल पे गौर करता हूँ कि पहली सफ तकबीर ऊला पर, यह बता नीयत क्या है।
یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا. تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی. ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا. شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی. لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بدہضمی ہو جاتی. وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بدہضمی ختم. حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو. ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے. تو خلوص دیکھیں کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی. الحمدللہ تعالی اس مہینے سے جو جولائی کا ہے، میرے خیال ہے 4-5 جولائی سے حج کی فلائٹ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. خوش نہیں ہوئے آپ سن کے؟ جو جا رہے ہیں رب ان کا قبول فرمائے، اور جو رہ گئے اللہ انہیں موقع عطا فرمائے. ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشندہ خدائے بخشن. یہ سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب اللہ عطا کرتا ہے، جب رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے پھر یہ سعادتیں ملتی ہیں. لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حج بھی آج کل ساتھ حج ہوتا ہے، ساتھ سیلفی ہوتی ہے، آخر تک چلتا. ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا. وہ فرماتے ہیں میرا 4-5واں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی. ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، کریں اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا. تو فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا. میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا. وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا. کہتے ہیں جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا. پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگیں، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئیں، اور پھر میں نے اعلان کیا. میں نے کہا اوہو یہ کیا ہوا؟ سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا. پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے. چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے. فرماتے ہیں بس اسی وقت پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا. حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے. حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا. لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا، شاباش تو نہیں نہ دینی، کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی. فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا اماں مجھے معاف کر دے. اماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا. اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا. اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا. ہم
بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نیکی کا تصور تو بڑا چھوٹا سا ہے، کل معروف صدقہ، مسکرا کے ملنا بھی نیکی، رزق حلال کما کے بچوں کو کھلانا بھی نیکی، گلی سے پتھر اور کانٹا اٹھا دینا بھی نیکی۔ پر ہمیں تو کوئی لمبی چوڑی نیکی چاہیے، کوئی بڑی نیکی چاہیے۔ اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں ان کی پہنچ میں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے۔ وہ محرم کے ایام میں نا ایک جگہ پہ حاضری کا موقع ملا، تو وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم مریں گے، لڑیں گے، جانیں دیں گے، قربانی دیں گے، ہم امام علی مقام کی سنت ادا کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو بعد میں وہ میرے پاس بیٹھے تو میں نے انہیں کہا کہ جب جنگ کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ لڑیں گے، جانے بھی دیں گے، پر ابھی آپ یہ کام کریں کہ امام حسین ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یہ والی سنت امام حسین کی شروع کریں، یہ والی سنت ابھی آپ سٹارٹ، جب وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ کام بھی کریں گے۔ تو یہ والی سنت آپ سٹارٹ کریں امام صاحب کی۔ امام صاحب 100 نفل پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے علاوہ روزانہ، 100 رکعت نماز نفل، تو آپ یہ والی سنت امام حسین کی شروع کریں نا، تو جب کربلا سجانے کی باری آئے گی تو پھر کربلا بھی سجا لیں گے۔ لیکن ہم نے یہ والے کام نہیں کرنے، نمازیں 5 پوری نہیں پڑھنی، ہم نے تو صرف کربلا والی سنت ادا کرنی، نعرے لگانے ہیں، وہاں تک پہنچنا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اللہ کی رضا ہر جگہ پیش نظر ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں آدمی بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، بڑی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، جہاد کر رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ بندہ جنتی نہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی ہمت سے، جوان مردی سے، اتنی وہ دلیری سے لڑ رہا ہے اور حضور نے فرما دیا دوزخی ہے۔ کیسے دوزخی کیسے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں اس کا پیچھا کرنے لگا، جب پیچھا کرنے لگا تو اس پر نا کچھ زخم کاری لگ گئے تھے، زخم گہرے تھے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر لگا کے، پیوست کر کے، خنجر مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے اس نے خودکشی کر لی، زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو اس کی وہ جو بات تھی وہ صادق ہو گئی۔ کہتے ہیں میں فوراً بولا، میں نے کہا میرے محبوب جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہی فرماتے ہیں، دیکھو کس موت مرا ہے۔ اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا تھا نا، تو وہ دین کے لیے لڑنے نہیں نکلا تھا، وہ قومیت کے لیے لڑنے آیا تھا کہ میرا سارا قبیلہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، ہماری قوم سے فلانی قوم ٹکرائی ہے تو لہذا ہمیں، اس کی نیت میں، ارادے میں دین، للہیت اور خلوص شامل ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم بھی، سخی بھی اور شہید بھی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ ان کی خدمات کی وجہ اللہ کی رضا نہیں تھی، خدمات کی وجہ ذاتی شہرت تھی، بہادری کے دعوے تھے، سخاوت کا سبب یہ تھا کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا، خلوص والا، وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے، اس میں بڑی، دیکھیں نا اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے، قحط کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، ہر آدمی آئے، حصہ ڈالے، آگے بڑھے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضور نے حکم دیا تو بڑا بڑا مال دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کئی 100 اونٹ دیے مال کے بھر کے، حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا، فاروق اعظم نے بھی زیادہ مال دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں اور لاکھوں دینار دیے۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے زور سے عصر تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کلو کھجوریں ملی تو لا کے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ وہ میری اٹی کیا کرے گی، میرا ایک قطرہ
کیا کرے گا؟ جہاں لوگوں نے لاکھوں دیے ہیں، ہزاروں دیے ہیں، تو کیا بنے گا؟ لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں، وہ ڈھیر لگا تھا مسجد نبی میں مال کا، میرے نبی نے نا وہ مال اٹھا کے جو میں نے دیا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا، اور حضور فرمانے لگے سن بھائی، جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اللہ تجھے اکیلے کو عطا فرمائے گا، اتنا تجھے اکیلے کو ملے گا۔ پیچھے دلیل ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے دلیل ہے کہ اس میں خلوص بڑھا تھا، اس بندے میں للہیت بڑی تھی، اس میں ذوق تھا، شوق تھا، ہمت تھی، اس نے محنت کی تھی، تو خلوص والا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو گیا۔ چھوڑیں ریاکاریاں، چھوڑیں تصنع، کوئی بھی کام کریں تو پہلے دل سے فتویٰ پوچھیں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں، یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے، پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ اب جب نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ایک دفعہ نیت، یہ جو نیت ہوتی ہے نا نماز کی، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ذرا نا جسم کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو اور ارادے کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو، ذرا نا درست کر لو اپنے آپ کو۔ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی رضا نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔